بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قادیانی ایک سادہ ان پڑھ مسلمان بڑھائی کی دکان پر جا بیٹھا اور اس کو اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرنے لگا۔ بڑے لبا دینے والے انداز میں اپنے نئے نبی کے معجزات اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وہ سادہ ان پڑھ بڑھائی خاموشی سے سب سنتا رہا، بالآخر بولا، یار میں نہ تو پڑھا لکھا ہوں نہ میرے پاس کوئی دینی علم ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے آقا ختم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی اس دنیا میں جس بھی معنی میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر اور شیطان کا چیلا ہے، وہ کسی بھی طرح مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانی پھر اس کو بہانے سے بہلانے پھسلانے لگا، دیکھو یار، ہمارے فلاں فلاں حضرت مرزا قادیانی صاحب لعنت اللہ علیہ نے بالکل کسی نئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تو دعوت دی ہے جو شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ انہوں نے تو خود یہ کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے، بس یہ کہ خدا نے مرزا صاحب کی شکل میں دین اسلام کی ترویج اور اس کی حقانیت دنیا پر واضح کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ وہ کوئی نئے نبی نہیں ہے، بلکہ خود حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے ہیں، معاذ اللہ۔ کیا اللہ دوبارہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہیں بھیج سکتا تھا؟ دیکھو، تم ایمان رکھتے ہو نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے؟ مسلمان بڑھائی بولا، ہاں یہ میرا ایمان ہے۔ قادیانی بولا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ آ سکتے ہیں تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکتے؟ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود دوبارہ اس دنیا میں مرزا صاحب کی صورت میں تشریف لے آئے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ مولویوں نے ایسے ہی ہمارے حضرت فلاں فلاں مرزا قادیانی صاحب لعنت اللہ علیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رکھا ہے۔ اس مسلمان بڑھائی کو بہت غصہ آیا کہ یہ نہ جانے کیا کیا بکواس کیے جا رہا ہے۔ اس کے عشق رسول نے جوش مارا، وہ اٹھا اور اس قادیانی کو گردن سے پکڑ کر نیچے زمین پر پٹک دیا اور جس آری سے لکڑیاں چیر رہا تھا وہی آری اس قادیانی کے گلے پر رکھ دی اور کہا، کمینے، میں تمہارے جھوٹے نبی کی حقیقت بتاتا ہوں، چل کے اپنی زبان سے کہ میرا مرزا قادیانی جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور شیطان کا چیلا ہے۔ میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، ورنہ ابھی اسی آرے سے تیری گردن تیرے سر سے جدا کر دوں گا۔ اب جب اس قادیانی کو اپنی جان کے لالے پڑنے لگے تو اپنے جھوٹے نبی کو گالیاں دے کہ وہ مرزا قادیانی تو کمینہ، کتا، بدمعاش، ذلیل، جھوٹا، فریبی، زانی، مکار، دجال، کذاب اور کافر و مرتد ہے تھا۔ میں اس بدبخت پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اب مسلمان بڑھائی اس پر سے اتر آیا، آری اس کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا، لے اب تو میری گردن پر یہ آری رکھ کر کہہ کہ میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دوں یا آپ کی شان میں ادنا سی بے ادبی بھی کر دوں۔ خدا کی قسم، تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دے گا، لیکن میری زبان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کے کلمات بھی نکلوا نہ سکے گا۔ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور تیرے نبی کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ قادیانی عشق رسول سے لبریز اس اعلیٰ ترین دلیل سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔